اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ عربستان کا بڑا شہر اور قریش کا روحانی سماجی مرکز بن چکا تھا۔ تجارتی سرگرمیوں، تمدن، معیشت اور ترقی کے باعث یمن کے مشہور شہر صنعا کے ہم پلہ ہو چکا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے سال میں 2 مرتبہ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے، جس کی بدولت اہل مکہ زندگی کی ہر سہولت سے مالا مال تھے۔ 5ویں صدی عیسوی کے دوران مکے کے سردار بن کلاب، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہیں، نے مکے کا جو انتظامی ڈھانچہ بنایا تھا وہ اس وقت تک برقرار تھا جس کی بنیاد اتحاد، تعاون، اجتماعی عمومی مفاہمت اور انتظامی امور کی باہمی تقسیم پر تھی۔ چنانچہ جنگی معاملات، تجارت اور دیگر سماجی معاملات کے لیے دارالدا نامی مجلس مشاورت قائم تھی۔ مکہ شہر کے بہتر انتظام، معاشی اور تجارتی سرگرمیوں اور متمدن سماجی نظام کے باعث اس کے بہت سے خاندان بڑے مالدار اور سرمایہ دار ہو چکے تھے۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو صدقہ خیرات کرتے تھے، محتاجوں اور مساکین کی امداد کرتے تھے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کا سودی اور ناجائز ذرائع کاروبار تھا۔ وہ عیاش، ضدی اور کمزور طبقے کے لیے سخت دل تھے۔ انہیں مال و راہ پر غرور تھا، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ سماجی برائیوں مثلاً شراب نوشی، ظلم، بدکاری، فحاشی، ناجائز ذریعہ آمدن، ڈاکہ، چوری، جوا کو برا نہ سمجھتے تھے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، صلح رحمی کا پاس نہ رکھنا، ناحق خون بہانا ان کا مشغلہ تھا۔ چنانچہ ان کی غیر انسانی رویوں کی وجہ سے وہ سخت دل، خوش مزاج اور بے رحم تباہ ہو چکے تھے۔ حجاز کے بعض حصوں میں بھی بد انتظامی، آوارگی کی وجہ سے لوگ سرکش ہو چکے تھے۔ اپنے ہی لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا اور مارنا ان کے ہاں جرت اور فخر سمجھا جاتا تھا۔ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتے تھے۔ جہالت عام ہونے کی وجہ سے بت پرستی ان کا مذہبی شعار بن چکی تھی۔ صرف خانہ کعبہ کے اندر ہی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بعثت کے وقت جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کا حال یہ تھا، خشکی اور تریم فساد برپا تھا۔ دنیا مذاہب اور عالم تہذیب و تمدن میں، عقائد و اعمال میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچ گئی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حسب معمول غار حرا کی تنہائیوں میں مشغول عبادت تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نور نبوت کی جو شمع آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں مخفی تھی، اسے وحی کے ان الفاظ کے ساتھ روشن کر کے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا اور قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ آیات قرآنی پہلی وحی کی حیثیت سے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے شرف سے مشرف کر گئی، جن کی نبوت آخری نبوت اور جن کی شریعت آخری شریعت ہے۔ یہاں سے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول شروع ہوا۔
اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی خارق عادات واقعہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غیر معمولی واقعہ جو عمومی طریقے اور طرز نمودار نہ ہو اور کسی نبی کی بعثت کی طرف اشارہ کرتا ہو، وہ نبوت کے آثار میں شمار ہوتا ہے۔ بعثت سے 6 برس قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک نظر آنے لگی، جس کو دیکھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوتے تھے۔ اس چمک اور روشنی میں کسی قسم کی آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کبھی کسی پیغمبر پر وحی کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو روشنی کی طرح واضح اور سچا ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے راستوں سے گزرتے تھے تو پتھروں اور درختوں سے آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے تو وہاں پر پتھروں اور درختوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ ایک پتھر کو پہنچاتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھنے اور کلام ذکر موجود ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان 4 نکات کو محور مرکوز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنانا، انہیں پاک کرنا، انہیں کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں سکھانا، یعنی آیات خداوندی پڑھ کر سنانے والے مبلغ، آیات کی تعلیم دینے والے معلم، آیات کی تفہیم کرنے والے بادی اور آیات کی تعمیل کرنے والے مصلح تھے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔